سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ زمین پر خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک اعلان فرمایا کہ میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے۔ یوں تو ہر نبی کا ذکر بلند ہے، ہر نبی اعلیٰ اور عرفہ ہے، ہر نبی بلند اور بالا ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، صرف ذکر کو ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اگر آپ کے قدم مکے میں آئے تو ہم نے مکے کے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے، اگر آپ کے قدم مبارک مدینے میں آئے ہم نے مدینے کے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے، آپ کے قدم مبارک غار حرا میں آئے ہم نے غار حرا کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، اگر آپ کے قدم مبارک غار ثور میں آئے ہم نے غار ثور کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، اگر آپ کے قدم مبارک طائف کے وادی میں پہنچے ہم نے طائف کے ذکر کو بھی اونچا کر دیا ہے، اگر آپ کے قدم مبارک بدر کے میدان میں آئے ہم نے بدر کا ذکر قرآن میں کر دیا، آپ کے قدم مبارک احد کے پہاڑ پہ آئے ہم نے احد کا ذکر قرآن میں کر دیا، آپ کے قدم مبارک خندق میں آئے ہم نے خندق کا ذکر بھی اونچا کر دیا، اگر آپ کے قدم مبارک عشیرہ میں آئے ہم نے عشیرہ کے ذکر کو بھی معروف کر دیا، اور آپ کے قدم مبارک ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آئے ہم نے ابو بکر صدیق کو بھی ساری دنیا سے اونچا کر دیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، آپ کی سیرت یہ لامتناہی سمندر ہے اور بحر بے کنار ہے کہ جس عنوان کا احاطہ
آج تک کوئی نہیں کر سکا، کوئی باعث، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی محدث، کوئی مفسر آج تک یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان اور عظمت کا احاطہ کیا ہو، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں سے شروع کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی اونچی، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ بلند و بالا ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جناب آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی میرے آقا کا ذکر ہے، اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، شجر و حجر نہیں تھا، نوری اور ناری نہیں تھے، کائنات کے بننے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے جب فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کائنات کے بننے سے پہلے رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے واضح کر دی۔ تو اس نبی کا، اس پیغمبر کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں رب العالمین وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہہ کر ایک میثاق اور وعدہ لیتے ہیں جس میں مجھے میرے آقا کا ذکر نظر آتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہوں، رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے ارواح کو جمع فرمایا، ان سے ایک وعدہ لیا، قرآن میں اس کا ذکر کیا، فرمایا وہ عالم ارواح میں ابھی انبیاء دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی نبیوں کو نبوت نہیں ملی، ابھی نبیوں کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ابھی نبیوں کو ان کی ذمہ داری اور امامت نہیں ملی۔ میرے آقا کا ذکر اس سے پہلے کر دیا، فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انبیاء کے ارواح کے سامنے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب نبیوں کے مجمع میں اللہ رب ذوالجلال ان سے وعدہ لیتے ہیں تو اس میں بھی مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی وصیت میں مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جب میں آدم علیہ السلام کے متعلق دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں تو جنت کی پیشانی پر مجھے اپنے نبی کے نام کا ذکر نظر آتا ہے۔ جنت کے اندر داخل ہو کر اگر دیکھ لیا جائے تو فرمایا کہ جنت کے ہر درخت کے پتوں پر میرے نبی کا نام ذکر نظر آتا ہے، اور جب جنت کے نہروں کی لہروں پہ دیکھا جائے فرمایا اس میں بھی میرے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جنت کے حور و غلمہ کے پیشانی پر دیکھا جائے تو فرمایا اس پر بھی میرے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جنت کے بالا خانوں اور کوٹھیوں کی بلندیوں پر دیکھا جائے تو فرمایا کہ اس میں بھی میرے نبی کا نام اور ذکر نظر آتا ہے، اور شجر طوبہ کے پتوں پر بھی میرے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ اور تو اور فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما، تو مجھے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعاؤں میں اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت شیش کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو دیکھا جائے تو جناب نوح کی تبلیغ میں مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کی کتاب اگر ان داؤد زبور کو اٹھا لیا جائے تو مجھے داؤد کے زبور میں بھی اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کی تبلیغ کو لیا جائے تو مجھے حضرت زکریا علیہ السلام کی تبلیغ میں اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، مجھے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اپنی
امت سے خطاب کرتے ہیں تو مجھے اس خطاب میں بھی اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اور رسول اور پیغمبر نے جب اپنی امت سے خطاب کیا اور اپنی جناب والا اپنے مشن کو بیان کیا، اس مشن کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تقریروں میں، ان کے بیانوں میں مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو رب العالمین نے اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسے بلند کر دیا، کیسے اعلیٰ اور عرفہ بنا دیا، کیسے ساری کائنات میں ممتاز کر دیا۔ فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے اذان دیتا ہوں تو مجھے اذان میں بھی اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جب میں اذان کے لیے نماز کے لیے اقامت پڑھتا ہوں تو اقامت میں بھی مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے تشہد میں بھی سلام میں ہمیں اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے، اور التحیات کے سلام کے بعد جب درود پاک پڑھتے ہیں اس درود شریف میں بھی مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے، اور جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان دعاؤں میں بھی مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ اور انسان کی زندگانی میں دیکھیں تو نبی کا ذکر نظر آتا ہے، لیکن اور تو اور انسان کی زندگانی کے بعد جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کی دعاؤں میں مجھے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ نماز جنازہ پہ لے جانے کے لیے جب ہم تیار ہوتے ہیں تو جنازے کی نماز ہوتی ہے، جنازے کی نماز میں بھی مجھے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ جنازے کے بعد مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اپنے نبی کا ذکر نظر آتا ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان میں بھی مجھے اپنے نبی کی شفاعت نظر آتی ہے۔ جب میدان محشر سے آگے چلتے ہیں پل صراط میں بھی نبی کا ذکر نظر آتا ہے، اور جنت کے دروازے پہ جاتے ہیں تو تب بھی نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ حوض کوثر پہ انسان پہنچے گا، اللہ کے نام لیوا اور جناب والا اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول کے احکام پر پورا اترنے والے جب حوض کوثر پر پہنچیں گے وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام اور چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا انسان کی زندگانی کے سارے معاملات میں رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ نبی کا ذکر فرما دیا۔ انسان کے انتقال کے بعد تمام معاملات میں اپنے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا، یہاں تک کہ اگر تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جہاں مجھے رب العالمین کا ذکر نظر آتا ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر نظر آتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے خصوصیتوں سے نوازا۔ فرمایا کہ میرے نبی ہم نے ایک نام اپنے نام میں خصوصیت رکھی اور ایک آپ کے نام میں خصوصیت رکھی۔ رب العالمین نے اپنے نام میں نقطہ نہیں رکھا اور اپنے پیارے حبیب کے نام میں بھی نقطہ نہیں رکھا۔ نہ محمد میں نقطہ ہے نہ احمد میں نقطہ ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے وہ سبحان اللہ کہیں۔ نہ محمد میں نقطہ ہے نہ احمد میں نقطہ ہے۔ فرمایا کہ اور تو اور اس نام کی برکت دیکھیں، اس نام کی شان دیکھیں، اس نام کی عظمت دیکھیں، اس نام کی خصوصیت دیکھیں کہ جناب رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ یہ خصوصیت رکھی کہ اللہ کے نام کے حروف کو ایک ایک کر کے ہٹا دیا جائے تو رب العالمین کا جو معنی ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کا نام پورا لیا جائے تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے نام سے الف کو ہٹا دیا جائے تو قرآن جواب دیتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر لام اس للہ میں سے ایک لام کو اور بھی ہٹا دیا جائے تو قرآن کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض۔ اور اگر اس لہو میں سے ایک لام کو اور بھی ہٹا دیا جائے تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ ہر لفظ میں، ہر حرف میں
اللہ کے نام کا، اس کی جامعیت کا، اس کی معنویت کا، اس کی صفات کا ادراک ہوتا ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے ایک خصوصیت آپ کے نام میں بھی رکھی، اگر آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا لیں گے، قرآن کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کہے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد وہ ہے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ جس کو محبت ہے وہ نام لے گا، جب تعریف ختم نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ محمد بنتا ہے، جب تعریف ختم نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ محمد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ساری کائنات کے اولین اور آخرین، انسان اور جنات، ملائک، فرشتے، ناری نوری، سب مل کر جس کی تعریف کریں اور تعریف کرتے 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 تھک جائیں اور تعریف ختم نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ بلند آواز سے کیا بنتا ہے؟ محمد بنتا ہے۔ ذرا تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے، ساری کائنات جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ محمد بنتا ہے۔ محمد مانا جو ساری کائنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ جب میم کو ہٹا دیا جائے تو ہم بنتا ہے، اور ہم کے معنی تعریف ہوتے ہیں۔ ہم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف ہوتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب ساری کائنات میں تو میری تعریف کرے گا، میں تیری تعریف کروں گا، میں تیری تعریف کر کے تجھے محمد بناؤں گا، اور تم میری تعریف کرے گا میں تجھے احمد بنا دوں گا۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے اس کا معنی بھی تعریف ہے۔ الحمدللہ، ساری کائنات کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو محمد میں تعریف کا معنی موجود ہے۔ محمد وہ ہے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، اور اس ایک میم کو ہٹا دیا جائے تو ہم بچتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کیا ہے؟ اس کو بھی تعریف کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ ہم میں سے اگر ایک ہا کو ہٹا دیا جائے تو فرمایا کہ پھر مد بچتا ہے۔ مد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھینچنا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مد آتا ہے اس کو قاری صاحب اور حافظ صاحب کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ فرمائے یہ کھینچنا یہ میرے نبی کا مشن ہے، میرے نبی کا نصب العین ہے، میرے نبی کے کاج میں سے ہے کہ لوگوں کو جہنم سے کھینچ کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر وہاں سے کھینچ کر ایک رب کے حضور جھکا دیا جائے۔ تو فرمایا یہ مد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر صادق آتی ہے۔ اور فرمایا اس مد میں سے اگر ایک میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ دال۔ کیا بچتا ہے؟ حرف دال بچتا ہے۔ فرمایا کہ مفسرین نے کہ دال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دال کا معنی ہوتا ہے ابدال الی الخیر، یعنی خیر کی طرف بلانے والا۔ دال کے معنی ہوتا ہے دال، دلالت کرنا، بلانا خیر کی طرف۔ تو فرمایا کہ دال میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے کہ ابدال الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا۔ فرمائیے خصوصیت کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے نام کو دیکھیں کہ آدم کا معنی گندمی رنگ والا، آدم کے نام سے الف کو ہٹا دیا جائے تو دم کا معنی خون بنتا ہے۔ ادریس کا معنی درس و تدریس والا، لیکن ادریس کے نام سے الف کو ہٹا دیا جائے تو دریس کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ شیش کا معنی وصیت قبول کرنے والا، لیکن شین کو ہٹا دیا جائے معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، لیکن نون کو ہٹا دیا جائے تو وہ کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ زکریا کا معنی ذکر و اذکار والا، لیکن زا کو ہٹا دیا جائے تو معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ فرمایا موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، لیکن میم کو ہٹا دیا جائے تو معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ فرمایا یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، لیکن یعقوب کے نام میں سے یا کو ہٹا دیا جائے معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ فرمایا ابراہیم کے معنی بزرگی والا، لیکن ابراہیم کے نام میں سے الف کو ہٹا دیا جائے تو معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہر نبی کے نام سے اگر ایک حرف کو ہٹا دیا جائے تو معنی مفہوم بدل جائے گا، لیکن یہ میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر ہے جس کے لیے میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اگر آپ کے نام میں سے ایک ایک حرف کو بھی ہٹا دیا جائے تو معنی مفہوم نہیں بدلنے والا، معنی مفہوم نہیں بدلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے اور میرے آقا کے نام محمد میں بھی نقطہ
نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ کا نام بے عیب ہے اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی بے عیب بنا دیا، عیبوں سے پاک بنا دیا، نقطے سے پاک بنا دیا۔ اور فرمایا رب العالمین نے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا قیامت کی صبح تک وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ رب العالمین کے قرآن پاک میں سے اگر ایک ایک آیت کو لے لیا جائے، ایک ایک حرف کو لے لیا جائے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا ذکر ہے، اور مختلف اور مستقل عنوان ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ کو لے لیا جائے تو مستقل عنوان ہے، اگر ورفعنا لک ذکرک کو لے لیا جائے مستقل عنوان ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا کو دیکھ لیا جائے مستقل عنوان ہے، الم نشرح لک صدرک کو دیکھ لیا جائے تو مستقل عنوان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو لے لیا جائے تو مستقل عنوان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ کو لے لیا جائے مستقل عنوان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کو دیکھ لیا جائے مستقل عنوان ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا مستقل عنوان ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مستقل عنوان ہے، ورتل القرآن ترتیلا مستقل عنوان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن مستقل عنوان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ مستقل عنوان ہے، ورتل القرآن ترتیلا مستقل عنوان ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا مستقل عنوان ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا مستقل عنوان ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کو دیکھ لیا جائے مستقل عنوان ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کو لے لیا جائے مستقل عنوان ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا مستقل عنوان ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر مستقل عنوان ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یہ مستقل عنوان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مستقل عنوان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت کے بارے میں صدیقہ، طاہرہ، مصدقہ، عابدہ، زاہدہ، مطہرہ، صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ ام المؤمنین ہمیں نبی کی سیرت کا بتا دیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن تو میں روز پڑھتا ہوں۔ میرے صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، ام المؤمنین مومنوں کی ماں فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، فرمایا کہ جب قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھتے جاؤ، نبی کی سیرت کو سمجھتے جاؤ، اللہ کے قرآن کو پڑھتے جاؤ، نبی کی شان کو سمجھتے جاؤ۔ نبی کی شان، نبی کی سیرت رب العالمین نے الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر کی روایات کی اور ادھر ادھر کی ثقافتوں کے سہارا لینے کی، کتابوں کے سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو اٹھاتے جاؤ اور اپنی نبی کی سیرت کو پہچانتے جاؤ۔ اب اس سیرت کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ عشق اور محبت۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ آپ بھی ذرا کہیں حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر، ناموس قرآن پر، ناموس دین و شریعت پر جان بھی قربان ہے۔ بظاہر یہ نعرہ بڑا آسان لگتا ہے، اور یقیناً ہم نے اس کو آسان بھی سمجھا ہوا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شان لے کر آئے ہیں، سیرت لے کر آئے ہیں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے سرکار دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے،
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نبی کے نام پر جان تو دینا جانتے ہیں، جان تو دینا گوارا کرتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم نبی کی سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے کتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بالکل عادت بنی ہوئی ہے، اور ذرا بھر بھی احساس نہیں ہے کہ میں کس نبی کا نام لیوا ہوں، میں کس پیغمبر سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو، نہیں ہو سکتا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا ہم ترقی سمجھتے ہیں، اور غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم ماڈرن اور جدیدیت یعنی جدت سمجھتے ہیں، ترقی سمجھتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ہم کھانا کھاتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف۔ جو کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے تو کیا وہ نبی کے نام پر جان دے سکتا ہے؟ زور سے بولیں۔ جو کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے نبی کی سنت کے لیے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، وہ جان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے مسافر کھانا کھاتا ہے، میں تو ایسے، یہ دنیا کی مثال تو میرے لیے ایسی ہے کہ ایک آدمی سفر پہ جائے اور راستے میں کوئی اس کو درخت کا سایہ مل جائے اور تھوڑی دیر سائے میں وہ آرام کرے، پھر اٹھ کے چلا جائے۔ بتاؤ وہ اس سائے کے لیے کوئی بلڈنگ بنائے گا، کوئی کوٹھیاں بنائے گا، کوئی بینک بیلنس بنائے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسا کوئی مسافر درخت کے سائے کے نیچے سایہ لیتا ہے۔ میری مثال دنیا کی ایسی ہے کہ میں تو اپنی آخرت کے لیے اور اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ تو فرمایا اصل عشق پہ آ جائیں، عاشق رسول بن جائیں کہ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا پہننا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب جو عاشق رسول ہے اور اس کو صبح اٹھنے کی دعا کا نہیں پتا، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آرام سے بولنا، کسی کو پتہ نہ لگے۔ جس کو نبی کی دعا کا نہیں پتا صبح اٹھنے کی کیا دعا ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ جو کھانا کھا رہا ہے اس کو نہیں پتا میرے نبی کی سنت کیا ہے، دعا کیا ہے، سچا یا جھوٹا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، پانی پیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ 3 سانسوں میں پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، جناب والا بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، آخر میں الحمدللہ کہنا ہے، سنتوں کا نہیں پتا، وہ سچا یا جھوٹا؟ کپڑا پہن رہا ہے، کپڑا پہنتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ کپڑا کیسے پہننا ہے، پہلے دایاں ہاتھ یا پہلے بایاں ہاتھ، اس کو نبی کی سنت کا نہیں پتا، وہ اپنے اندر سے سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور جناب والا ہم بیت الخلاء میں روز جاتے ہیں، ہاں بھائی آپ لوگ بھی جاتے ہیں، ہر آدمی جاتا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، پہلے الٹا پیر یا سیدھا پیر، دعا کون سی پڑھنی ہے؟ جس کو نہ پیر کا پتا ہو نہ دعا کا پتا ہو، وہ سچا یا جھوٹا؟ بلند آواز سے۔ اور جناب والا جو وضو کر رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ سنت کیا ہے، بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، نیت کرنا ہے، اور پہلے دونوں ہاتھ جناب گھٹوں تک دھونا ہے، پھر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اس سنت کا نہیں پتا، وہ کہتا ہے جان بھی قربان ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جان بھی قربان ہے۔ وہ سچا کہتا ہے یا جھوٹا کہتا ہے؟ خدا کے بندو، فرمایا کہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا، کسی مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو۔ سچا عاشق وہ ہے جو اپنی زندگی کا آغاز، اپنی زندگی کے معاملات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے کرے گا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، آپ سب یہ عزم اور نیت لے کر جائیں گے نہیں جائیں گے کہ آج کے بعد ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کریں گے؟ بھائی کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ اور ہم آخری 2 الفاظ کہ فرانس نے جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، فرانس کے صدر ہو یا کوئی اور بدبخت ہو، اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے، وہ اپنی موت کو
خود دعوت دیتا ہے، جس کو رب العالمین نے ورفعنا لک ذکرک فرما دیا، وہ کسی بدبخت کے کچھ کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کی شان میں کمی آئے گی، اس کی بلندی میں کمی آئے گی، اور اس کے مقام میں کمی آئے گی؟ نہیں، بلکہ خود جہنم رسید ہوگا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار؟ جو تیار نہیں ہے دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر اس معاملے میں ہمیں اپنی جان بھی دینا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے نبی کی شان کے لیے جان دینے کے لیے جو تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں بلند آواز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محبت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔